اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اور محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہمارا ڈسکشن یہاں تک پہنچا تھا کہ اگر کوئی بھی شخص بے تحاشا علم رکھتا ہو، یعنی مثال کے طور پر پی ایچ ڈی کی ڈگری رکھتا ہو اور اپنے سینے میں ہزاروں علم کے خزانے اور ہزاروں کتابوں کا علم بھی رکھتا ہو، اور ان تمام چیزوں کے ساتھ اس کا کانسیپٹ اپنے لیے یہ ہو کہ بس میں ایک ایسی مخلوق ہوں جسے بھوک لگتی ہے، پانی اور خوراک کا محتاج ہوں، نیند، آرام، سیر و تفریح کا محتاج ہوں، اور میری خواہش ہے کہ میرا گھر ہو، اعلیٰ قسم کی گاڑی ہو، خوش رہوں، لذت حاصل کروں، اور دیٹس اٹ۔ اگر کوئی انسان تمام تر علم رکھنے کے باوجود یہ اپنے بارے میں کانسیپٹ اور یہ تصور رکھتا ہے، اس کے لیے قرآن مجید میں بڑی کلیئر آیت سورہ جمعہ آیت نمبر 5 ترجمہ ہے، ان انسانوں کی مثل ایسی ہے جن کو تورات کا علم دیا گیا ہو، البتہ ان کے کام کا نہیں ہے، وہ ایک گدھے کی مانند ہے جو اپنی پشت پر کتابیں لادے ہوئے ہے۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ انسان اور حیوان میں فرق کیا ہے۔ انسان اور حیوان کے درمیان فرق یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک پہلو سورہ ہجر میں بیان ہوا ہے، آیت نمبر 29۔ ترجمہ، میں نے انسان کے اندر اپنی روح ڈالی ہے۔ یہ والا پہلو انسان رکھتا ہے جو کہ حیوان نہیں رکھتا۔ ادروائز اگر حیوان کو دیکھا جائے تو بھوک، پیاس اور سیر، تفریح، نیند، آرام، یہ سب چیزیں ایک حیوان بھی ان چیزوں کی نیڈ رکھتا ہے۔ تو انسان کا جو پہلو جس سے انسان حیوان سے الگ ہوتا ہے وہ ہے، میں نے انسان کے اندر اپنی روح سے روح ڈالی ہے، اور اسی پہلو کی تربیت انسان کو انسان بنا دیتی ہے۔ مولا کائنات حضرت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے، بک کا نام ہے اسفار، والیوم 8۔ خدا اس بندے پر رحمت نازل فرمائے جو یہ جانتا ہے کہ وہ کہاں سے آیا ہے، اب کہاں ہے اور کس طرف جا رہا ہے۔ اگر کوئی انسان ان تین حقیقتوں کو پہچان لے اور ان تین بیسک کویسچنز کے جواب دے سکے تو اس نے اپنی حقیقت کو پہچان لیا ہے۔ میں ریپیٹ کرتی ہوں، کویسچن نمبر 1، میں کہاں سے آیا ہوں، یعنی میرا سٹارٹنگ پوائنٹ اور میری ابتدا کہاں سے ہوئی ہے۔ کویسچن نمبر 2، میں فی الحال کہاں پر ہوں اور میرے حالات کیا ہیں، یعنی کرنٹلی میں کیا کر رہا ہوں اور میری کیا پوزیشن۔ کویسچن نمبر 3، میں کہاں جا رہا ہوں اور میرے جانے کی منزل یعنی انجام کہاں پر ہے۔ ان تین سوالوں کے جوابات ہی وہ تین مطالب ہیں جو اصول دین کو تشکیل دیتے ہیں، یعنی توحید، نبوت اور قیامت۔ لہٰذا اگر انسان چاہتا ہے کہ حقیقی سعادت اس کو حاصل ہو جائے تو پھر ان تین کویسچنز کے آنسرز اپنے لیے واضح طور پر تیار کر لیں۔ اگر انسان اپنے رابطے کو خدا کے ساتھ قائم سمجھتا ہے مگر اسے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا تو کوئی چانس نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہچان سکے، اپنی حقیقت کو جان سکے۔ خدا کو بھلا دینا اپنی ذات کو بھلا دینے کے برابر ہے۔ واپس ہم اب ان کویسچنز کے آنسرز کی طرف آتے ہیں۔ کویسچن نمبر 1،
کہ یہ تھا کہ انسان کی ابتدا کیا ہے، وہ کہاں سے آیا ہے. تو انسان فعل خدا کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. انسان خدا کے ساتھ تعلق کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. انسان خدا کے ساتھ ربط اور کنیکشن کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اور کنیکشن بھی ایسے خدا کے ساتھ جس کی فیض رسانی کی وجہ سے انسان کو وجود ملا ہے. بس خدا کو پہچاننے کے بعد اور اس بات کو جاننے کے بعد کہ ہم اس کا فعل ہیں، اس کی مخلوق ہیں، اسی کی وجہ سے ہمیں زندگی ملی ہے، یہی ہمارا آنسر ہے کویشچن نمبر 1 کا. لیکن نیچرلی فوری طور پر یہ سوال، دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس فعل کو کیوں انجام دیا ہے اور اس مخلوق کو کیوں پیدا کیا ہے، اور پھر مجھے زندگی دینے اور وجود بخشنے سے کیا ٹارگٹ رکھا جاتا ہے. تو اگر ہم ان کویشچنز پر ریسرچ کریں تو یہ ہمارا کویشچن نمبر 1 ڈائریکٹلی لنک ہو جائے گا کویشچن نمبر 3 سے کہ ہماری منزل کس طرف ہے. اور جب ہم ریسرچ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ ہمیں معاد اور قیامت کی طرف یہ ڈسکشن لے جاتا ہے. یعنی نیچرلی یہ کویشچن نمبر 1 اور کویشچن نمبر 3 انٹر کنیکٹڈ ہے، انٹر ریلیٹڈ ہے. پہلا سوال یہ کہ میرا سٹارٹنگ پوائنٹ کہاں ہے، جس کا صحیح جواب ہے کہ میں خدا کا فعل اور اس کی مخلوق ہوں. تو اس کے بعد یہ دوسرا سوال سامنے آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس فعل کو کیوں انجام دیا ہے، مجھے کیوں خلق کیا ہے، اور یہ طویل سفر کدھر جا رہا ہے، قیامت تک جا رہا ہے. اس کا انجام اور اس کی منزل قیامت ہے. یعنی یہاں پر دو چیزوں کو کنیکٹ کر دیا گیا، ایمان باللہ اور آخرت پر ایمان. یعنی سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں، اور اس کا اینڈ کیا ہے، قیامت. ہمارا یہ طویل سفر قیامت پر جا کے اختتام پذیر ہوگا. اب ہم اس کی کچھ ایگزامپلس دیکھتے ہیں، اور اس کے لیے ہم ہیلپ لیں گے قرآن شریف کی چند آیات کی، کہ جہاں پر یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے لنک کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مختلف جگہ پر اپنے اوپر ایمان کو لنک کر رہا ہے آخرت کے ساتھ. ایگزامپل نمبر 1 سورہ بقرہ آیت 177. ترجمہ: لیکن نیکی تو یہ ہے کہ کوئی خدا اور قیامت پر ایمان لے آئے. ایگزامپل نمبر 2 سورہ مائدہ 69. ترجمہ: وہ لوگ جو اللہ اور آخرت پر ایمان لائے اور نیک عمل انجام دیں، بس ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے. ایگزامپل نمبر 3 سورہ احزاب آیت 21. ترجمہ: یقینی طور پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں بہترین نمونہ عمل ان لوگوں کے لیے موجود ہے جو اللہ اور قیامت پر امید رکھتے ہیں. ایگزامپل نمبر 4 سورہ توبہ آیت 18. ترجمہ: اللہ کے گھروں کو صرف وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور یوم قیامت پر ایمان لائے ہیں. ایگزامپل نمبر 5 سورہ مجادلہ آیت 22. ترجمہ: تم کسی ایسی قوم کو نہیں پاؤ گے جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہوں اور خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین سے محبت رکھتے ہوں. ایگزامپل نمبر 6 سورہ طلاق آیت نمبر 2. ترجمہ: یہ وہ نصیحت ہے جو اس شخص کو کی جاتی ہے جو خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے. تو اللہ ہمارا مبدا ہے، یعنی سٹارٹنگ پوائنٹ، اور یوم الآخر یعنی قیامت کا دن ہماری منزل کی انتہا ہے. قیامت کہاں ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں جنت بھی ہے اور جہنم بھی. لقاء اللہ یعنی خدا کے ساتھ ملاقات کا دن بھی ہے، اور نیک لوگوں کے ساتھ گفتگو بھی، اور پھر عذاب خدا کا دن بھی.
اب ایک بیچ والا ہمارا کوشچن نمبر 2 رہ گیا ہے. کیا وہ یہ تھا کہ ہمیں ہماری اس منزل تک، اسٹارٹنگ پوائنٹ سے اور منزل تک پہنچنے کے لیے جو ہمارا ڈیوریشن ہے بیچ میں، اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے تاکہ بہشت اور لقاء اللہ تک پہنچ جائیں، جہنم اور عذاب الہی سے امان میں رہیں. کون سا پروگرام ہمیں خدا اور قیامت کے درمیان کے صراط مستقیم پر قائم رکھ سکتا ہے اور صحیح راستے سے گمراہ ہونے سے بچا سکتا ہے؟ انبیاء اور اوصیاء کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ وہ خدا اور قیامت کے درمیان کے ڈیوریشن میں ہماری رہنمائی کریں، ہمارے لیے صحیح راستوں کو گمراہ راستوں سے جدا کر کے دکھائیں، اور دین اسلام وہی پروگرام اور دستور العمل ہے جس کو خدا نے انبیاء کے وسیلے سے انسانوں کے لیے بھیجا ہے، تاکہ وہ انسانوں کو بہشت کی رہنمائی کریں اور جہنم سے دور کریں اور سلامتی کے ساتھ منزل مقصود پر پہنچائیں. اب اس بیچ کے ڈیوریشن میں جس میں ہم دنیا کے اندر موجود ہیں، حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام، پہلے وصی پیامبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی کتاب نہج البلاغہ ایسے مطالب اور معانی سے بھری ہوئی ہے جو اس دنیا کی حقیقت کی انسان کو پہچان کراتی ہے، اویئرنیس دیتی ہے کہ وہ اس دنیا میں رہ کر کیا لاحہ عمل اختیار کریں. نہج البلاغہ کے بہت سے خطبات انہی مطالب سے متعلق ہیں. ایک ایگزامپل آپ کے سامنے یہاں پر دی جائے گی، خطبہ 194. مختصر سا جملہ ہے، دنیا گزر جانے کا مقام ہے. خطبہ 127، آگاہ رہو کہ یہ دنیا تمہارے ٹھہرنے کی یا رکنے کی جگہ نہیں ہے، اور نہ وہ جگہ ہے جس کے لیے خلق کیے گئے ہو. اب یہ بات کلیئر ہو گئی کہ ہماری ذات کی پہچان 3 بیسک پرنسپلز توحید، نبوت اور قیامت کے ساتھ لازم و ملزوم ہے. اور اس گفتگو کا آلموسٹ رزلٹ ہم یہ نکال سکتے ہیں کہ اپنی ذات سے غفلت ان تینوں بیسک پرنسپلز کی غفلت سے جا کر کنیکٹ ہو جاتی ہے، اور یہ غفلت توحید، نبوت اور قیامت سے غفلت ہے. اسی وجہ سے قرآن کی کچھ آیات میں ان تینوں بیسک پرنسپلز کو ایک کنیکشن دے دیا گیا ہے غفلت کے ساتھ. کچھ ایگزامپلس اور آپ کے لیے بیان کی جا رہی ہیں جہاں اس کا کنیکشن ہم دیکھیں گے، یعنی اصول دین کے ان 3 بیسک اصول توحید، نبوت اور قیامت کا کنیکشن غفلت کے ساتھ. سورہ انبیاء آیت نمبر 1، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے اور وہ بے خبری کی وجہ سے روگرداں ہیں، یعنی وہ بے خبری کی وجہ سے منہ پھیرے ہوئے ہیں. سورہ یونس آیت 7 اور 8، وہ لوگ جو ہماری آیات سے غافل ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. سورہ قاف آیت 22، تم واقعی طور پر اس صورتحال سے سخت غفلت میں تھے اور ہم نے تمہاری آنکھوں کے سامنے سے تمہارے پردے اٹھائے اور تمہاری آنکھیں آج بہت تیز ہیں. بس اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ انسان اپنی ترقی کی رفتار کو قرب الہی کے بیسک پوائنٹ سے شروع کرے. اپنی ذات کی حقیقت سے اویئرنیس کے لیے ان تینوں بیسک پرنسپل سے آگاہی ضروری ہے اور ان پر چلنا ضروری ہے. ریپیٹ کر دیے جا رہے ہیں آپ کی آسانی کے لیے. ذات خدا سے آگاہی نمبر 1، نمبر 2 روز آخرت سے آگاہی، نمبر 3 اور اس کے محفوظ راستے سے آگاہی جس پر چل کر منزل مقصود تک پہنچ سکیں، یعنی تمام انبیاء اور ائمہ طاہرین کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے، ان کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ہم قرب الہی حاصل کرتے ہوئے جنت میں پہنچ سکتے ہیں اور جہنم کے عذاب سے
نجات پا سکتے ہیں۔ پر محمد وآل محمد صلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ وعلیکم السلام امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا قائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ الفتى طوعا فتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ التماس دعا۔